تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ الکہف اور 15واں سپارہ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا تھا۔ 16ویں سپارے میں بھی سورۃ الکہف پاؤ سپارے تک موجود ہے، اس کے بعد سورہ مریم ہے، پھر سورہ طٰہٰ ہے۔ تو سورہ کہف میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ اب ایک اہم ترین بات جو سورہ کہف میں ہے اس کو سماعت فرما لیں، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے تھے کہ ہاں جی میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں آیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ روئے زمین پر ہمارا ایک اور بھی بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، ذرا اس سے جا کے ملنا۔ من لدن علما، فرمایا کہ اس کو علم ہم نے اپنے پاس سے عطا کیا ہے، اپنے پاس سے ہم نے اسے علم عطا کیا ہے، اور وہ علم ایسا تھا کہ یہ آپ کو دیوار نظر آ رہی، لیکن دیوار کے پار آپ اور میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن سیدنا خضر علیہ السلام دیوار کے پار بھی دیکھ سکتے تھے۔ یہ ہے من لدن علما کہ ہم نے اپنے پاس سے اپنے اس برگزیدہ بندے کو علم عطا کیا تھا۔ ایسا سائنٹیفک علم تھا۔ آج اگر چھوٹا سا جرثومہ بھی دیکھنا ہو تو وہ مائکروسکوپ لگا کے، دوربین لگا کے، اور نہ جانے کس کس طرح سے پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، اور چیزوں کا استعمال کر کے وہ چھوٹے سے جرثومے کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ایسا سائنسی علم عطا کر دیا تھا کہ بغیر کسی آلات کے اور بغیر کسی مائکروسکوپ کے اور کسی دوربین کے وہ دیوار کے پار دیکھ سکتے تھے۔ یہ اللہ نے عطا کیا تھا انہیں۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ نے جا کے خضر سے کہا کہ میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ آپ سے آپ کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، یعنی آپ میرے استاذ بن جائیں تو میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا عاصی لک امرا، میں ہرگز آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کروں گا، بلکہ جو آپ کہیں گے اس کو میں تسلیم بھی کروں گا، مانوں گا بھی، آپ کا ہر حکم میرے سر آنکھوں پر۔ یہ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سوال نہیں کرو گے؟ کہا نہیں کرو۔ اتباع کرو گے؟ جی کروں گا۔ اور کسی قسم کے بحث و مباحثہ تو نہیں کرو گے؟ جی نہیں کروں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ۔ سب سے پہلے کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ اخرقتها لتغرق اهلها، تو خضر نے اس کشتیوں کے جو تختے تھے اس کو کھولنا شروع کر دیا، کشتی کے جو تختہ تھا اسے کھولنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب کو ڈبوئیں گے کیا؟ ہم سب کو پانی کے اندر غرق کریں گے کیا آپ؟ قال علم قل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میں نے کہا تھا نا خاموش رہنا، میں نے آپ سے پہلے ہی درخواست کی تھی کہ کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی، اور پھر جب تھوڑا کشتی پار لگ گئی، کنارے پر آ گئے، بستی میں آ گئے، تو ایک لڑکے کو دیکھا وہ گھوم رہا تھا، کھیل رہا تھا، اس کو پکڑ کے خضر نے قتل کر دیا، اس کی مونڈی موڑ دی، مار دیا اس کو۔ اس نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے ایک ایسے نوجوان کو، ایک لڑکے کو ایسے ہی قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ خضر نے پھر ڈانٹا۔ دیکھیں یہ استاد ہے نا، وہ استاد کہ آپ سے میں سیکھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتے ہو سیکھو، ہماری مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو، معلومات لینا چاہتے ہو لو، لیکن ہم سے سوال نہیں کرنا بار بار، جو ہم سکھا رہے ہیں سیکھ لینا، لیکن تم بار بار سوال کر رہے ہو۔ تو خضر ان کو بار بار ڈانٹ رہے ہیں۔ تو ایک استاد اپنے شاگرد کو
ڈانٹ سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, تھوڑا سا رعب ان کو دکھا سکتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, پھر معذرت کی انہوں نے اور کہا کہ اچھا اب میں بالکل خاموش رہوں گا, اب میں کچھ نہیں بولوں گا, آپ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں, علیحدہ نہ کریں, الگ نہ کریں, میں سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایک بستی سے ان کا گزر ہوا تو ان لوگوں کو بھوک لگی تھی, انہوں نے کچھ کھانا مانگا بستی والوں سے. موسیٰ اور خضر نے, کتنے بڑے عالم ہیں, معلومات کے خزانے ان کے پاس ہیں, اور موسیٰ تو نبی ہیں, خضر کے بارے میں وہ نبی ہے یا نہیں اختلاف ہے, لیکن علم ہے, اور موسیٰ سے زیادہ علم ہے. من لدن علما, اتنے بڑے بڑے علامہ اور فہامہ اور انبیاء ہیں. بھوک لگی ہے اور کچھ چاہ رہے ہیں کہ بستی والے کھانے کو دے دیں. بستی والوں نے منع کر دیا, کھانا نہیں دیا, دونوں کو منع کر دیا, انکار کر دیا, کوئی نہیں ہے کھانے کے لیے. اس پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لا تحزن, غم نہ کرو, اگر جاہل لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے تو اس بات کے اوپر غم نہیں کرو. وہ تھوڑے سے میرے خیال سے سمجھ چکے ہیں لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے اور جو ان کی عقل ہوتی ہے کہ بھائی یہ چاہے علم کے خزانے ہوں, چاہے ان کے پاس معلومات ہو, چاہے یہ علامہ اور فہامہ ہو, لیکن لوگ قدر نہیں کرتے. تو انہوں نے تھوڑا سا غصے میں کہا مفسر نے کہ غم نہیں کیا کرو اگر جوہلا تمہاری قدر نہیں کرتے, ان کو کیا پتا کہ تمہاری قدر و قیمت کیا ہے. کھانا نہ دینے پہ یہ تبصرہ کیا, کھانا نہ کھلانے پہ یہ تبصرہ کیا ہے کہ جوہلا کو کیا پتا, جاہل لوگوں کو کیا پتا تمہاری قدر, اور اگر وہ تمہاری قدر نہیں کرتے تو غمزدہ نہیں ہوا کرو, تمہاری قدر اللہ کرتا ہے. پھر ایک وہ بستی سے گزر رہے تو اس کی ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی. موسیٰ خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ نے کہا کہ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. یہ جو آپ نے مزدوری کر لی ہے, دیوار سیدھی کر دی ہے بغیر دہاڑی کے, آپ دہاڑی بھی تو لے سکتے تھے, ان سے پیسہ بھی تو لے سکتے تھے, مجرت لے لیتے. آپ نے ایک کام کر دیا, ایک چیز جو گرنے والی تھی آپ نے اس کو روک لیا, سیدھا کر دیا, آپ ان سے دہاڑی بھی تو لے سکتے. فرمایا قال ھذا فراق بینی, بس ختم بات, تم سے کہہ رہا ہوں خاموش رہو, لیکن تم سوال پہ سوال, بات پہ بات, اب بس تم میں اور مجھ میں جدائی ہے, چلو اب یہاں سے چلے جاؤ. لیکن سن لو, وہ جو چیزیں ساری ہوئی ہیں کہ میں نے جو وہ تختے کشتی کے اکھیڑ دیے تھے اور اس لڑکے کو میں نے مار دیا تھا اور ان کی دیوار سیدھی کر دی تھی, جواب سنتے چلے جاؤ. یہ علم اللہ نے مجھے عطا کیا تھا, یہ علم اللہ نے مجھے عطا کیا تھا. جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو جس کشتی میں ہم سوار تھے نا, سن لو موسیٰ, جس کشتی میں ہم سوار تھے اور یہ کشتی جس بستی کی طرف جا رہی تھی, وہاں کا بادشاہ گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, اور جو بالکل خوبصورت اور صحیح اور سالم کشتی آتی ہے اس پہ قبضہ جما لیتا ہے, اس پہ قبضہ جما لیتا ہے. اس لیے میں نے اس کے اندر نقص پیدا کر دیا, میں نے اس کو توڑ کے اس میں عیب پیدا کر دیا کہ بادشاہ کی نظر پڑے گی, وہ دیکھے گا ارے تو ٹوٹی پھوٹی, اس کو نہیں ہاتھ لگائے گا. اللہ اکبر, اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اس پہ ایک اور تبصرہ موجود ہے, فرمایا کہ یہ سیاست سیکھیے, یہ والی سیاست نہیں جو آج کل کے گندی سیاست ہے, یہ انبیاء کی سیاست, رسولوں کی سیاست, اولیاء اللہ کی سیاست. وہ فرماتے ہیں کہ سیاست انبیاء یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں ہی آپ کو خراب نظر آ رہی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ نے تختہ اس کا جو ہے وہ توڑ دیا, اور آگے جا کے کیا ہونا ہے کہ بادشاہ اگر یہ نہیں کرو گے تو بادشاہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو کہا کہ بڑی مصیبت سے زیادہ, اگر بڑی مصیبت سامنے دیکھ رہے ہو تو بڑی مصیبت کو چھوڑ کے چھوٹی مصیبت کو گلے لگا لو. یہ سیاست انبیاء ہے, یہ سیاست انبیاء ہے. وہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آگے دیکھ رہے ہو کہ بڑا خطرہ ہے تو چھوٹے خطرے کو گلے لگا لو, آگے دیکھ رہے ہو کہ بڑی پریشانی ہے تو چھوٹی پریشانی کو گلے لگا لو, جس طرح خضر علیہ السلام نے کیا. اور پھر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, وہ جو سمندر میں جو کشتی چلانے والے تھے نا, وہ جو کام کرنے والے تھے, وہ مساکین تھے, وہ غریب لوگ تھے, ان کی کشتی پہ قبضہ ہو جاتا, ان کی روزی پہ لات پڑ جاتی, اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. یہاں بھی ایک نقطے کی بات ہے, فرمایا لمساکین یعملون فی البحر, مسکین ہیں لیکن کاروبار کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, مسکین ہیں, آمدنی 2000 ہے, خرچہ 4000 ہے, فرمایا یہ مسکین ہے. اب یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے,
مسکین کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں موجود ہے، دماغ کام کر رہا ہے، اس کے باوجود گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت روٹی نہیں ہے، راشن نہیں ہے، ارے جدوجہد تو کر، باہر تو نکل، کوئی معاملات تو دیکھ، کوئی نوکری تو تلاش کر، پھر تو وہ نوکری کرتا ہے، پھر تیری ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہاں پھر تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، پھر ہم دیں گے تجھے پیسہ۔ تو کہا کہ مسکین ہے، یا مسکین کا مطلب سمجھ گئے نا آپ کے، مسکین یہ نہیں کہ جو بیٹھا ہوا ہے گھر میں بس آپ نے جا کے اس کو راشن پانی یا کھانا پینا، نہیں، مسکین وہ ہے کہ جو جدوجہد کر رہا ہے اپنی نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، 2000 کما رہا ہے، خرچہ 4000 کا ہے اس کا، میں اس کو دینا ہے تم نے، یہ ہے مستحق۔ تو یعملون فی البحر، وہ کام کرتے تھے، ہے مسکین لیکن کام کرتا تھا، ہے مسکین لیکن نوکری کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو جس لڑکے کو ہم نے مونڈی موڑ کے مار دیا ہے نا، ان کے ماں باپ بڑے زبردست قسم کے ایمان والے تھے، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں یہ بڑا ہو کے سرکش نہ نکلے اور اپنے والدین کو قتل نہ کر ڈالے، اپنی والدین کو برباد نہ کر ڈالے۔ اور پھر جو تیسرا جو میں نے دیوار سیدھی کی نا، اگر وہ دیوار گر جاتی نا تو فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا کہ اس شہر میں وہ دیوار اگر گر جاتی، اس کے نیچے خزانہ موجود تھا، وہ خزانہ بستی والوں کے ہاتھ لگ جاتا، جبکہ یہ خزانوں کے مالک کون ہیں؟ یتیم لڑکے تھے، یتیم لڑکے ان کے باپ نے دفنایا ہوا تھا خزانہ، یہ اگر گر جاتی تو وہ ہاتھ لگ جاتا اور یتیموں کے ہاتھ نہ آتا، یتیم اس سے اپنا کوئی گزر بسر نہیں کر پاتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نکتے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ان کے خزانے کی حفاظت کی اپنے نبیوں کے ذریعے، کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے والد نیک تھے، والد کی نیکیوں کا بدلہ اولادوں کو مل رہا ہے، والد کی نیکیوں کا بدلہ اولادوں کو مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مال، روپیہ، پیسہ، دولت، گھر، جائیداد ہی چھوڑ کے جائیں، بلکہ آپ صالح بن جائیں، نیک بن جائیں۔ اللہ رب العزت نیک والدین کی اولادوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کے اوپر برکتوں کا نزول کرتا ہے نیکی کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، رات کا آخری پہر تھا، تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے دعا جب کری نا انہوں نے تو ان کا بیٹا سو رہا تھا، ان کا بچہ سو رہا تھا، بچے کو سوتے ہوئے دیکھ کر کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں یہ نیکیاں، یہ رات کا اٹھنا، یہ تہجد گزاری، یہ ساری عبادت اس لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ تیرے کام آ جائے۔ اللہ اکبر، تیرے کام آ جائے۔ تم بچوں کے مستقبل سے پریشان ہو کے نہ جانے کتنی محنتیں کرتے ہو اور کیا کچھ کرتے ہو، کرنا چاہیے، لیکن فرمایا ابوہما صالحا، نیکوکار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اللہ رب العزت اس طرح تمہارے بچوں کی مدد کرے گا۔ اللہ، بڑا پیارا لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشَدُّهُمَا، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، وَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ ہمارے رب نے ارادہ کیا تھا کہ ہم نے ان کے خزانے کو بچانا ہے، یہ رب العالمین نے ارادہ کیا تھا کہ ان بچوں کے خزانے کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اس کا باپ نیک و صالح ہے، لہذا ہم اس کے خزانوں کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد ذوالقرنین بادشاہ، اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی مغرب کی طرف سفر کرتا، کبھی شمال مشرق کی طرف سفر کرتا۔ بہرحال لوگوں نے اس کو آ کے بتایا یاجوج ماجوج کے بارے میں، مفسدون فی الارض، زمین پہ فساد کرتے ہیں۔ تو اس ذوالقرنین نے کیا کیا تھا کہ دیوار کھڑی کر دی تھی، دیوار، تاکہ وہ دوبارہ یہاں نہ آ سکیں۔ اب بہرحال یاجوج ماجوج کیسے ہیں، وہ یقیناً قرب قیامت آئیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں، کیا کچھ اور کیا کرتے تھے، اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس معاملے میں قرآن خاموش ہے ہم بھی خاموش رہیں، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا معاملات کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ اکبر، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان سے کہیے کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جو خسارے میں، نقصان میں تمہیں مبتلا کر دیں گے۔ فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ جس دن
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تم بہت سارے اعمال لے کر آؤ گے لیکن جب ترازو میں رکھا جائے گا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تم اعمال زیادہ لے کر آؤ گے لیکن جب میزان میں اس کو رکھا جائے گا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ انسان محنت کرے، مشقت کرے، جد و جہد کرے اور پتہ چلے جی شام میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی آفت ہے۔ تو فرمایا اس میزان میں وزن کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ شرک بھی کرتے ہوں گے، بدعت بھی کرتے ہوں گے اور نافرمانیاں کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو فرمایا نیکیاں کرو، شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، بدعات کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن مطلب کوئی نہیں ہے۔ باقی آیات کے قرآن میں مطلب بھرے ہوئے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن جو مطلب والی آیات ہیں، ترجمے والی آیات ہیں، ان کا بھی ایک مقام اور مرتبہ، اور جو مقام ان کا ہے کاف ہا یا عین صاد الف لام میم، الف لام میم صاد، ان کا بھی یہی مقام اور مرتبہ ہے۔ کیوں؟ یہ آیات قرآنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن ایک تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب تمہیں ان چیزوں کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، جب تمہیں کاف ہا یا عین صاد مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہاری عقل میں نہیں آ رہی، تو اب تمہیں عقل کو سرنڈر کرنا ہے شریعت کے سامنے۔ اگر کوئی چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو نہیں سکتا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو پھر اب عقل کو تابع کر دو شریعت کے، عقل کو سرنڈر کر دو شریعت کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے نا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا، پہلے ایک مثال سمجھیے گا، اور جو بزرگ ہیں نا وہ تو ذرا زیادہ سمجھیے گا اس مثال کو، کیونکہ دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بزرگوں کے حوالے سے یہاں بیان ہوا ہے۔ ایک نوجوان ہے لیکن وہ بیمار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیمار ہے، کمزور ہے، ہڈیاں بھی اس کی جواب دے رہی ہیں، کمزور ہے۔ وہ ایک سخی انسان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ حضرت جوانی کی عمر میں بیماری ہے اور ہڈیاں کمزور ہیں، مال نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ وہ سخی انسان کہتا ہے نہیں یار لے لو، آپ ترس کھا کے اس کو دیتا ہے۔ پھر یہی نوجوان جو بوڑھا ہے، جو بیمار ہے، جب یہ بزرگی تک پہنچتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اب جب اس وقت اس کی کمزوری تھی نوجوانی میں، تو جب بڑھاپے تک اللہ نے اس کو زندگی دی تو وہ لامحالہ اور کمزور ہو گیا، اور بوڑھا ہو گیا، اور بیمار ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ اس سخی انسان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جوانی میں آپ میری مدد کیا کرتے تھے، میں کمزور تھا، میں بیمار تھا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مزید میرے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی، بیماریاں ہیں، تو کچھ امداد کر دیں۔ پہلے سے زیادہ وہ سخی انسان اس کی امداد کرتا ہے۔ اب سنیے گا، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس، فرمایا اللہ اکبر، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کو پکارا، چپ کے پکارا، خفیہ انداز سے پکارا، اور پکارنے کا انداز یہ تھا کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا اور بیوی بانجھ ہو گئی ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اس بڑھاپے سے پہلے بھی جب میں تجھ سے مانگتا تھا تو تو مجھے نوازتا تھا، یعنی جوانی میں جب میں مانگتا تھا تب بھی تو نے مجھ کو محروم نہیں کیا۔ اللہ جب جوانی میں تو مجھ کو عطا کرتا تھا، محروم نہیں کیا، عطا کرتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا، ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ آج بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جب اس وقت دیتا تھا، یا اللہ آج اس وقت بھی مجھے عطا فرما۔ سمجھ میں آئی بات؟ جوانی میں بھی عطا ہو رہا ہے، جوانی میں بھی اللہ دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا، آج میں کیا ہو گیا ہوں؟ بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن اللہ بیٹا چاہیے، ارے بیٹا چاہیے، بڑھاپے میں بیٹا چاہیے، بیوی بانجھ ہے، بیٹا چاہیے۔ ایک اور نقطے کی بات سنیے گا کہ جن کو اللہ کی قدرت پہ یقین ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے مانگتے بھی عجیب و غریب چیزیں،
کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے لیے تو سب آسان ہے، وہ تو ہر کام آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے تو کن کہنے کی، وہ کن کہے گا ہو جاتا ہے وہ۔ تو جن کو اللہ کی قدرت پہ یقین، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھیے، اس بات پہ یقین رکھیے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو جن کو اللہ کی قدرت پہ یقین ہوتا ہے وہ عجیب و غریب انداز سے مانگتے ہیں، عجیب مانگتے ہیں، عجیب نہیں مانگ رہے میں بوڑھا ہو گیا بیوی اولاد دے بیٹا دے، اچھا کیوں چاہیے؟ تم تو بزرگ ہو گئے ہو، اب کیا ہوگا؟ تم تو کچھ دنوں کے بعد ہم سے جا ملوگے، کیوں چاہیے؟ جواب دیا، فرمایا کہ اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے جو خاندان ہے، میرے خاندان اور میرے اہل میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ ایسے لوگ نہیں دیکھ رہا میں اپنے خاندان میں، اپنے پیچھے میں ایسے لوگ نہیں دیکھ رہا کہ جو تیرے دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ تو بیٹا دے دے، تربیت کروں گا، جوان ہوگا، تیرے دین کا خادم بنا دوں گا، تیرے دین کی خدمت میں لگا دوں گا، اس لیے بیٹا مانگ رہا ہوں۔ اتنا پیارا انداز ہے مانگنے کا، سوچا آپ نے؟ غور کیجئے گا جا کے۔ پھر اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جاؤ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، بڑھاپے میں دے دیا، بیوی بانجھ ہے تب بھی دے دیا۔ فرمایا مانگنے کا انداز سیکھ لو، مانگنے کا سلیقہ سیکھ لو، میری قدرت پہ یقین رکھ کر مانگو گے میں تمہیں ضرور نوازوں گا، ضرور دوں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو یحییٰ دے دیا، اب یحییٰ فرمانبردار بچہ ہے، فرمانبردار بیٹا ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں دوسری جگہ پہ، لیکن یہاں پہ دو صفتیں بتائی ہیں، دو صفتیں بتائی ہیں، کس کی؟ فرمانبردار بچے کی صفت بتائی ہیں، دو خوبیاں ہیں۔ فرمایا ایک تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، پہلی خوبی تمہارے اولادوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتا ہے، اپنے والدین کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مانگیں اللہ سے، خوب مانگیں، سوال کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ مریم میں یقیناً سیدہ مریم کا تذکرہ کیا۔ بات سنیے گا ذرا مزید توجہ سے، زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور سورہ آل عمران میں محراب کا ذکر بھی ہوا کہ انہوں نے مریم کو لا کے محراب پہ رکھ دیا، پھر بے موسم پھل دے کے کہاں سے آئے؟ کہا جی اللہ نے دے۔ اچھا، تو اس پہ تبصرہ کرتے مفسرین اکرام کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل مریم کھا رہی ہیں تو اللہ سے زکریا نے یحییٰ کو مانگا، اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں اگر رزق میں تنگی آ جائے اور برکتوں کا نزول چاہتے ہو تو مساجد کے محرابوں کو پکڑ لو، اللہ کے گھروں کو تھام لو، اللہ کے گھر کے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ اتنا پیارا تفسیر آیا گھر، جیسے انہوں نے مانگا اللہ نے دے دیا، محراب پہ تھے، مسجد محراب میں، تو کہا کہ اگر تم بھی پریشان اور تنگی کا شکار ہو جاؤ کبھی، مسجدوں کو پکڑ لو، محراب کو پکڑ لو، اللہ کے گھر کے در و دیوار پکڑ لو، اللہ کے گھر کے ہو جاؤ، اللہ رزق میں برکتیں دے دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اچھا، مریم بغیر چھوئے کسی انسان کے اللہ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا۔ فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، وہ پردے میں چلی گئیں۔ کون؟ سیدہ مریم کہاں چلی گئیں؟ پردے میں۔ تبصرہ کرتے ہیں مفسر، فرماتے ہیں کہ عورت کی بقا اور عورت کی عزت اور ادب و احترام اسی میں ہے کہ وہ پردوں کے پیچھے چلی جائے۔ اللہ مقام دیتا ہے اس کو کہ جو پردوں میں رہتی ہیں، مقام دیا نا کتنا، پوری سورہ مریم کے نام سے پوری سورت کا نزول کر دیا قرآن کریم میں۔ اور یہ بھی سنیے گا، مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، کہ عورت کی زندگی میں تے کا اضافہ ہونا چاہیے، تے، اور وہ تے کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، تے آ گیا۔ دوسرا شوہر کی اطاعت، تے آ گیا۔ تیسرا بچوں کی تربیت، پھر تے آ گیا۔ کہتے ہیں ان تین تے کے ارد گرد عورت کی زندگی گھومنی چاہیے، چوتھا تے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت، شوہر کی اطاعت اور بچوں کی تربیت، تین تے۔
اللہ اکبر. قالت انی اعوذ بالرحمن, فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئی تھی نا, فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئی تھی اور کہا من کا ان کنت تقیہ, کہ اگر تو پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, میرے قریب مت آنا. تو وہ قریب نہیں آیا. انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, وہ اس طرح تنہائی میں, خلوت میں عورتوں سے ملاقاتیں نہیں کرتا ہے. کہا ان تقیہ, اگر تو ڈرنے والا ہے واقعی تو میرے قریب مت آنا. اچھا, جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اور جب برادری والوں نے دیکھا تو کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا, فرمایا اے ہارون کی بہن, یعنی افسوس کیا, تف کیا, کہہ رہے ہیں اے ہارون کی بہن, یہ تو نے کیا کیا, جبکہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا, تیری ماں ایسی نہیں تھی, یہ تو نے کیا کیا. پتہ چلا کہ عورت کی عزت اور عصمت سب سے پہلے اگر کسی کو اس کا محافظ بننا چاہیے وہ بھائی کو بننا چاہیے, قرآن کی روح سے, کیونکہ سب سے پہلے بھائی کا ذکر ہوا. اے ہارون کی بہن, انہوں نے بھی کہا نا ہارون کی بہن, پھر اس کے بعد باپ کا نام لیا, نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی, اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کیا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بھائی اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بہن یا اپنی بیٹی اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں, جیسے کہ یہاں پتہ چل رہا ہے. وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ تم بہن ہو ہارون کی اور اس کی بیٹی ہو, تم نے یہ کیا کام کر دیا. اللہ اکبر. میرے خیال سے وقت طویل ہو رہا ہے, اس کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے سورہ طٰہٰ, اور سورہ طٰہٰ میں بہت سارے معاملات کا جہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے, وہاں سامری جادوگر کا ذکر کیا. سامری کا نام سنا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام جو چلے گئے تھے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے, تو وہاں پر سامری تھا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کے چلے گئے تھے, ان کے بھائی جو تھے موسیٰ کے. سامری نے پیسہ اکٹھا کیا عورتوں سے پیسہ اکٹھا کیا اور پیسہ اکٹھا کر کے سونے کا بچڑا بنا دیا, اور کیا کہنے لگا یہ میرا بھی معبود ہے اور موسیٰ اور ہارون کا بھی معبود. بچڑے کو کہنے لگا یہ میرا تو معبود ہے ہی, اور یہ کس کا معبود ہے, یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے, ہارون کا بھی معبود ہے. ہارون نے بڑی روکنے کی کوشش کی لیکن یہ بڑا چلاک تھا, تیز تھا, قابو میں نہیں آیا. اور یہ بھی یاد رکھیں عورتوں سے فنڈ لے کر اس نے کیا تھا یہ کام, عورتوں سے چندہ لے کے. تو عورتوں کو ایک تو یہ کہ اگر واقعی اللہ کے لیے آپ ان سے مانگیں اور اللہ کے گھروں کے لیے مانگیں, وہ مردوں سے زیادہ اگر پیسہ ہے نا تو شوق سے دیتی ہیں, مردوں سے زیادہ دیتی ہیں. ایسا دیکھنے میں آیا ہے اور تجربہ یہی ہے. یہ مزارات وغیرہ جو آباد رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں, یہ عورتیں وہاں عقیدت کے ساتھ ہی جاتی ہیں نا, وہاں جا کے نذرانے پیش کر دیں. تو اس نے بھی عورتوں کو پاگل بنایا اور چندہ لے کے شرک کی راہ پہ لگا دیا. آ گئے موسیٰ علیہ السلام, ایک کے ہارون کے اوپر غصہ کیا اور غصہ کر کے ان کی داڑھی کو پکڑا اور اپنی طرف نسبت نہیں کی بلکہ یہ کہنے لگے کہ تم کس ماں کے بیٹے ہو ہارون, تم کس ماں کے بیٹے ہو. ماں کا ذکر کیا تاکہ ہارون تھوڑا سا کہ ماں کا نام آ گیا ہے کہ اب میں یہاں پہ کیا گفتگو کروں گا. یہ یاد رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ داڑھی کے بال پکڑ کے, سر کے بال پکڑ کے ہارون کی ذاتی مفاد کے اوپر اور ذاتی دشمنی کے اوپر یہ حرکت نہیں کی تھی. یہ کیوں کی تھی کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تیرے سامنے, اور نافرمانی تو نافرمانی شرک ہو رہا ہے تیرے سامنے. تو پھر چاہے بھائی ہو, بہن ہو, والد ہو, والدہ ہو, لیکن اگر توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز کر رہا ہے تو پھر غیرت ایمانی جاگنی چاہیے جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جاگی. ہوگا بھائی میرا, ہوگی بہن میری, ہو آپ میرے ماں باپ, لیکن اگر آپ شرک کی ترویج کرو گے, شرک کی دعوت دو گے اور شرک کی دعوت دینے والوں کو نہیں روکو گے تو ہماری غیرت ایمانی جاگے گی اور ہم آپ کے ساتھ یہی کریں گے. توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ سکھا رہا ہے ہمیں اللہ رب العزت. پھر اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر تم نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا, تمہیں پریشان کر دوں گا. اگر برکتیں چاہیے آؤ میرا ذکر کرتے رہو, صبح اور شام کرتے رہو. لعلک ترضی, اللہ کے نبی کے بارے میں کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے نبی سے. کہا لعلک ترضی, پیغمبر آپ ان قریب ہم سے راضی ہو جائیں گے, آپ ان قریب ہم سے. مفسرین کرام فرماتے ہیں پتہ ہے
یہ لعلک ترضی کا مطلب کہ آپ ان قریب ہم سے راضی ہو جائیں گے، اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جب قیامت کا دن آئے گا اور نبی کے وہ امتی کہ جو بے حد گناہ گار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے، اور ان کے اعمال نامے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت نبی کے امتیوں کو نبی کی شفاعت پر معاف کر کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو لعلک ترضی، اے پیغمبر ہم آپ کو ان قریب خوش کر دیں گے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے آپ خوش ہو جائیں گے۔ شرک نہیں کیا، گناہ تھے، بدعت نہیں کی، گناہ تھے، نافرمانیاں تھی، کوئی بات نہیں، آپ نے شفاعت کی، سفارش کی، کلمہ گو کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی، ہم معاف کرتے ہیں اپنی رحمت سے، یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مفسر فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ میرے امتی جہنم میں جانے سے بچ گئے۔ یہ تھا 16ویں سپارے کا خلاصہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔